اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو، اور یہ نازل ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب اس سے پہلے جو بات آئی تھی کہ ہم نے قرآن پاک کو تمہارے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، دقت اور پریشانی میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جو خوف رکھتا ہے۔ یہاں پر قرآن پاک کے نزول کے مقصد کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ ایک نصیحت کے طور پر نازل ہوا ہے۔ انسان کے اندر جو چیزیں وہ بھول گیا ہے، جو اپنی فطرت کو بھول کر اس نے اپنی فطرت کو بدل دیا ہے، مسخ کر دیا ہے، اسی کی یاد دہانی کے طور پر ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کے اندر عبدیت ہے، عبدیت بندگی ہے اس کے اندر، چنانچہ وہ اپنے آقا کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے۔ دیکھیے انسان کی فطرت میں عبدیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑی طاقت کے سامنے، قوت کے سامنے وہ جھکنا چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک ہستی کو پکارنا چاہتا ہے، ایک طاقتور کو پکارنا چاہتا ہے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا ہے، مگر وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، لہٰذا وہ اس کو پکارنا چاہتا ہے، اس کے سامنے جھک جانا چاہتا ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو رکھ دینا چاہتا ہے اور اپنے تمام دکھڑے اور دل کے درد اس کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا نیچر ہے۔ اب انسان اپنی غلطی کے بنیاد پر یا شیطان کے وسواس کی بنیاد پر یا غلط فہمی کی بنیاد پر وہ اپنے آقا کو پہچان نہیں پا رہا ہے، بلکہ ان دوسرے آقاؤں کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اپنی غلطی کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ اے انسان تو اپنے حقیقی مالک کو پہچان سکے۔ یہ تیرا جو سچا آقا ہے، جو تیرا سچا معبود ہے، جو مالک الملک ہے، تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے، تو جس کو تلاش کر رہا ہے، اس کی تجھے معرفت حاصل ہو جائے۔ اب انسان کبھی پیڑوں کے پاس جاتا ہے، کبھی درختوں کے پاس جاتا ہے، کبھی آسمانوں کی پوجا کرتا ہے، کبھی اس نے اپنے ذہن کے اندر کچھ خیالات بنا رکھے ہیں، کچھ معبودوں کو بنا رکھا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، اور کبھی وہ مزاروں پہ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی دوسری ہستیوں کو تلاش کرتا ہے، ان کو ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے، اور اپنے آپ کو ان کے آگے غلام بنا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن پاک تمہارے لیے اتار دیا ہے، تم اپنے حقیقی مالک کو، سچے معبود کو پہچان سکو، وہ جو تمہارا خالق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ جس نے بلند آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، جو آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے غلے اگاتا ہے، جو تمہاری ہر طرح کی خبر گیری کرتا ہے، جس نے تمہیں سانس دی، جس نے تمہیں طاقت دی، جس نے تمہیں سننے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، وہ جس نے تم کو سب کچھ دیا ہے، جس نے تم کو خلق کیا ہے، تم اس آقا کو پہچان لو، وہ اللہ ہے جل جلالہ جل شانہ، اسی کو پہچان لو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی سے امیدیں کرو، اسی سے مانگو، اسی کو پکارو، اور اپنے آپ کو اسی سے وابستہ کر دو۔ تم غلام ہو اور وہ تمہارا آقا ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا مالک تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم سے وہ بڑی محبت کرتا ہے، تم کو وہ اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، تم کو وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں اور ہمیشہ کی نعمتوں میں تم کو داخل کرنا چاہتا ہے، مگر تم غلطی سے اس سچے معبود کو، سچے آقا کو پہچان نہیں رہے ہو، اور تم دوسری طرف بھاگے بھاگے پھر رہے ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جس کے اندر خوف ہے،
وہ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو اپنے سچے معبود کو پانا چاہتا ہے، وہ جس کے دل کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، وہ جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پا لے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور وہ جو اپنی فطرت کو مسخ کر چکے ہیں، وہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، وہ جن کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں کہ وہ چیزوں پر غور کریں، بس زندگی جیسے کٹ رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے، کھائے پیے اور سو گئے، پھر اگلے دن اٹھے، پھر کھایا پیا اور سو گئے، اور اسی طرح بس دنیا ہی میں ان کی زندگی کٹتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کبھی غور بھی نہیں کرتے، وہ کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آخر ہمارا انجام کیا ہونا ہے، ہم کیسے دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا کیا ہے، یہاں لوگ کیسے آ رہے ہیں، کیوں اس دنیا سے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کون ہے ہمارا مالک، کون ہے جو لوگوں کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے، اور کون ہے جو ان کو اپنے وقت پر بلائے بھی لے رہا ہے، کون ہے جو اس پوری دنیا کا انتظام کر رہا ہے۔ جن کے دل کے اندر یہ سوالات اٹھتے ہیں، جن کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں، جو باشعور ہیں، جو سوچنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کا خوف کھاتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جن کو اپنے انجام کی پرواہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، جو ہماری آنے والی زندگی ہے وہ شاندار بیتے، جو اپنے سوالوں کا جواب پانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر ان کے تمام سوالوں کے جواب موجود ہے۔ ان کی فطرت جن جن سوالوں کو کرتی ہے، ان کا ذہن جو جو سوال چاہتا ہے، اس کے جواب چاہتا ہے، قرآن پاک کے اندر وہ موجود ہے۔ تو یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر ایک شعور ہے، جن کے اندر فکر ہے، جو واقعی اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے حقیقی اور سچے معبود سے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے خالق سے قریب ہونا چاہتے ہیں، جس نے ان کو وجود بخشا ہے، اس کو پانا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ کتاب، یہ قرآن پاک، یہ ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ ان کے لیے نصیحت کی کتاب ہے، یہ ان کی فطرت کو آواز دیتی ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو ہم نے اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہارا اپنا تذکرہ موجود ہے، تم اس کو سمجھو۔ افلا یتدبرون الآیات، وہ ان آیات پر غور کیے نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا گیا لیدبروا آیات، ہی یہ قرآن پاک ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں، ان کو ان کے سوال کے جواب مل جائیں گے۔ اور یہ کس نے بھیجا ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارا گیا ہے، یہ قرآن پاک جو تمہارے سامنے اترا ہوا ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے، اپنے نبی پر اتارا ہے، یہ اس کی طرف سے ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے یہ وسیع و عریض زمین تمہارے لیے بچھا دی، تم اس کے اوپر چل رہے ہو، اس کے نکلے ہوئے غلے کو تم کھا رہے ہو، اس سے نکلے ہوئے اناج سے تمہاری زندگی قائم ہے۔ اور آسمانوں کو دیکھو، بلند آسمان، 7 بلند آسمان، سورج کی چمک کو دیکھو، ستاروں کی چمک کو دیکھو، چاند کے چمکنے کو دیکھو، نظام شمسی کو دیکھو، کس طرح سے اللہ نے ایک خوبصورت سا نظام بنا رکھا ہے۔ ان آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے جانتے ہو؟ وہ اللہ رب العزت ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، اور اسی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت بجا لاؤ، اس کو پہچان لو، اس کے سامنے سجدے کرو، اس کی حمد و ثنا گاؤ، اس کے ترانے گنگناؤ، اس کی تعریف کرو، جو اب اس کا شکر ادا کرو، جو اس نے تم کو دیا ہے ان نعمتوں پر تم اس کا شکر ادا کرو، اس سے تم قریب ہو جاؤ، وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے آپ پر غور کرو کہ تم جن کو پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، کیا وہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو تو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، وہ تو خود محتاج ہیں، اور اللہ رب العزت ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو وجود بخشا ہے۔ وہ کچھ نہیں تھے، ان کا کچھ وجود تھا ہی نہیں، مگر اللہ نے ان کو وجود بخشا، تب وہ دنیا میں آئے۔ ان کو اللہ نے عقل سے نوازا، حکمت سے نوازا، دانائی سے نوازا۔
اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم مخلوق کی عبادت میں پھنس گئے، تم انہی کی عبادت کرنے لگے، وہ جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا ان کی عبادت میں لگ گئے، وہ جن کو اللہ نے طاقت دی تھی تم اسی طاقت کی عبادت کرنے لگے، وہ جن کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، اللہ نے ان کو دیا تھا، تم انہی کو وہ چیزیں سمجھ کر، ان کی طاقت، ان کی قدرت، ان کا اختیار سمجھ کر تم ان کی عبادت کرنے لگے۔ تم دیکھو اس کو جس نے ان سب کو نوازا ہے، وہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ جو خود لوگوں کو طاقتیں بانٹتا ہے، وہ دیتا ہے، جس کے دینے سے سب پاتے ہیں ورنہ سب محتاج رہ جاتے ہیں، اس آقا کو پہچانو، اس اللہ کو پہچانو۔ یہ قرآن پاک اسی کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ قرآن پاک اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ان کا کام تمہیں ہدایت دینا نہیں ہے، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ تم وہ اپنے آگے سجدے کرائیں، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائیں، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ گاڈ کہلائیں، اللہ کہلائیں، ان کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ ان کا کام تو جو اللہ نے ان کے اوپر اتارا ہے، اس پاک دل پر جو اتارا ہے، صاف ذہن پر جو اتارا ہے، اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، ان کے اوپر یہ کلام اتارا ہے، اور پھر انہوں نے اس اللہ کے کلام کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے، ہر بندے کے لیے۔ قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کہہ دیے اے نبی کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، سارے کے سارے انسانوں اور جناتوں کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے پیغام کو وہ نبی پہنچا رہا ہے، تم تک دے رہا ہے، اس کتاب کو لے لو، اس کو سمجھو، اس پر غور کرو، یہ تمہاری فطرت، تمہارے اندر کی فطرت ہے، یہ تمہارے اندر کے جواب ہے، یہ کتاب تمہارے ذہن سے، تمہارے فکر سے ہم آہنگ ہو جائے گی، اس سے مل جائے گی۔ تمہاری جو روح ہے وہ اس کتاب کو پانے کے بعد ایسا ہوگا گویا اس نے اس کو محسوس کر لیا اور اس کو عطا کر لیا، اس کو اس نے لے لیا، تمہاری روح اس سے مل جائے گی اور ہم آہنگ ہو جائے گی۔ لہذا اللہ کی اس کتاب کو پڑھو، اس پر غور کرو، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، رات میں دن میں اس کا مطالعہ کرو، اللہ کا جو پیغام آیا ہے اس پر غور کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں، 2 آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔